بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایسا ہی ہنستا بستا رکھے، شاد باد رکھے۔ میرے لیے بھی کائنڈلی دعا کر دیجیے کریے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا کہ کام آپ نے کون سا کرنا ہے، برڈ کا کرنا ہے کوئی اور کرنا ہے۔ ویسے تو میں نے آپ کو برڈ کا ہی بولنا ہے، تو اس کے متعلق آپ سے بات کرنی ہے، اور یہ برڈ کا کام آپ کو کیوں کرنا چاہیے، کس لیے کرنا چاہیے، اور یہ فائدہ مند کیوں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو تھوڑی سی اینٹی فینکی بھی مار دوں گا۔ تو آپ ٹاپک پہ چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ویورس چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے اپنا پہلے پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا کہ میں اس کام میں کیسے آیا، کہ برڈ کا کام ہی مجھے کیوں پسند آیا۔ برڈ کا کام مجھے ایسے پسند آیا کہ بھائی میں نے نا اپنے لائف میں بڑے سارے کام شروع کیے، بہت زیادہ کام۔ تو جیسے کہ فرسٹ میرا کاروبار تھا میوزک سینٹر کا۔ تو میوزک سینٹر میں جس وقت نئی نئی ڈی وی ڈیز آئی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت میں نے بڑا ہی زبردست قسم کا یہ ایک ویڈیو سینٹر میں نے ڈالا، لیکن وہ بھی نہیں چل سکا، کیوں؟ شاید نصیب ٹھنڈے تھے، میں نے یا محنت نہیں کی ہوگی اس طرح کی، تو نہیں چل سکا۔ خیر اس کام کو میں نے چھوڑا۔ اس کے بعد میں نے اسپیئر پارٹس کا کام شروع کیا، گاڑیوں کے، بڑی گاڑیوں کے۔ اس کے پارٹس رکھے، وہ بھی نہیں چلا۔ لوگوں نے کہا جی ادھر یہ مارکیٹ نہیں ٹھیک تھی، یہاں پہ نہیں چل سکا، تو پھر میں نے دوسری جگہ پہ شفٹ کیا، دوسری جگہ پہ ڈالا، وہاں پہ بھی نہیں چل سکا۔ اس کے بعد پھر میں نے فاسٹ فوڈ ڈالا، ایک جگہ پہ ڈالا نہیں چلا، دوسری جگہ پہ ڈالا نہیں چلا۔ اب یہ میں نے اتنے زیادہ کام کیے کہ میں اس کے بعد میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں کوئی کاروبار کروں۔ خیر اس کے بعد پھر میں نے سوچ لیا کہ میں نے کاروبار نہیں کرنا۔ میں نے نیوز چینل میں جاب شروع کر دی، جاب کی، لیکن وہاں پہ بھی مجھے کوئی ارننگ کوئی اس کی اچھی نہیں، مزہ نہیں آیا کوئی۔ مطلب کام کر کے میں نے سوچا کہ اس میں بھی مزہ نہیں آتا، یہ ارننگ کوئی خاص ارننگ نہیں ہے، تو خیر میں نے اس کو بھی چھوڑا۔ اس کے بعد پھر میں نے جب تک کہ میں ایک اپنے پراپر پلان پہ نہیں پہنچا، تو میں چاہتا تھا کہ میں فارغ نہ بیٹھوں۔ میں نے خیر شاپ پہ سیل مین کا کام شروع کر دیا، وہ کرتا رہا۔ اس دوران میں نے برڈز رکھے تھوڑا سا، کیونکہ یوٹیوب پہ میں نے دیکھا، تو یوٹیوب پہ جب میں نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے اس میں بتایا ایسا گیا کہ بھئی اتنے آپ نے پیر لگانے ہیں، 10-12 پیر لگانے ہیں، تو 10-12 پیر کی آپ کو مہینے کی انکم جو ہے وہ تقریباً 12 سے 15 ہزار روپے۔ تو میں نے سوچا، میں نے کہا یار اگر 12 ہزار روپے انکم، 12 پیر لگانے سے اگر 12-15 ہزار روپے انکم ہے، تو میں پیر زیادہ لگا لیتا ہوں۔ یہ تو ماشاءاللہ اس کی بھی ارننگ ٹھیک آنا شروع ہوگی، پیر جتنے میں بڑھاتا جاؤں گا اتنی ارننگ ہوگی۔ خیر میں نے کیلکولیٹر مارنا شروع کر دیا، اور میں باتوں میں آ گیا۔ پاگل ہوں نا، ٹھیک ہے، عقل نہیں تھی، آ گیا باتوں میں، شروع کر دیا۔ چھوٹے اسٹیلین، بجری، یہ سارے لے کے آ گیا۔ اس کے تقریباً میں نے 52 پیر لگا دیے۔ اب 52 پیر لگانا، اور سمجھ لیں کہ آپ نے ڈیلی ایک ماسی بن جانا جی۔ ماسی مطلب سمجھتے ہیں نا، کہ ڈیلی آپ نے 52 پیرز ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے 52 کے آپ کو بن گئے 104 برتن، جو آپ نے ڈیلی دھونے ہیں، اور ان کو صاف کر کے پھر آپ نے برڈز کے آگے خوراک ڈالنی ہے۔ تو خیر محنت تو ہے، محنت کے بغیر تو کوئی کام اس میں آپ کو پرافٹ نہیں ہوتا۔ خیر میں نے پھر بھی کیا، لیکن کوئی مزہ نہیں آیا اس میں۔ وہ جو خواب یوٹیوب پہ دکھائے گئے تھے، اس بندے نے، اب اس کا نام نہیں مجھے پتا، بڑا ٹائم ہو گیا، تو میں نے اس کو خیر چھوڑ دیا، ختم کر دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ میرا دل ٹوٹ گیا، میں نے کہا یار اب کیا کیا جائے، اس کو ختم کرتے ہیں، اس کو بھی، اس میں بھی کوئی خاص پرافٹ نہیں ہے۔ خیر میرے ایک دوست نے مجھے گائیڈ کیا، اس نے کہا نہیں اس کو چھوڑو نہیں، آپ نے غلط پرندوں سے سٹارٹ لیا، آپ یہ والے برڈ رکھیں، بڑے والے رکھیں، یہاں سے آپ کام سٹارٹ لیں۔ خیر میں اس کی باتوں میں نے تھوڑا سا غور کیا، میں نے کہا چلو جی ایک دفعہ نئے سرے سے پھر دوبارہ سٹارٹ لیتے ہیں۔ خیر میں نے پھر بڑے برڈ لے کے آ گیا، را، یلو رنگ نیک اور گرین رنگ نیک بھی لے کے آیا۔
جسے عام پاکستانی زبان میں کانٹھا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیر میں نے آ کے لگائے. تو ان میں نا صبر کی بھی ذرا ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا صبر رکھنا پڑتا ہے. جس میں حوصلہ نہیں ہے انہوں نے میں صاف آکھاں گا میرا برا تسی اس کام نہ آ گئے ہو، اگر میرے کہنے تے آ گئے اور صبر نہیں تھوڑی تو ایویں مینوں گالاں کڈو گے، ٹھیک ہے، آکھو گے جاؤ جی. جس میں محاورہ سنا بوٹا گالاں کڈدا ہے، بھائی وہ تو بوٹا گالاں کڈدا ہے نا تے تسی مینوں کڈو گے، ٹھیک ہے. تو گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ کو اگر آپ میں تھوڑا سا حوصلہ نہیں ہے تو آپ کائنڈلی اس کام کو نہ کریں. اگر آپ میں صبر ہے اور آپ کے پاس انویسٹ نہیں ہے اتنی لگانے کے لیے کسی کاروبار میں، تھوڑی انکم ہے، مطلب تھوڑی انکم سوری کیا گیا تھوڑے پیسے انویسٹ کرنے کے لیے، تو آپ اس کام میں ہیں. تو جن کے پاس حوصلہ نہیں ہے وہ اس کام کو مت کریں. تو ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ کام سٹارٹ جس وقت میں نے کیا تھا، یہ میں آپ کو ہر بات جو بتا رہا ہوں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں نے کام جو فلاپ کیے، جو نہیں چل سکے، اللہ کی مرضی نہیں تھی، میری کم عقلی کا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ رہے واٹ ایور. بہرحال مجھے کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یار بڑا افسوس ہوا، تمہارا یہ کام نہیں چلا، تمہارا یہ کام نہیں چلا، تمہارا فلانا کام نہیں چلا، تمہارا فلانا کام نہیں چلا، ٹھیک ہے، تمہارا اتنا بڑا لاس ہو گیا، یہ لو یار ہماری طرف سے پیسے لے لو. پیسے نہیں، دکھ، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن طنز ٹوک ایسے مارنے والے لوگ بہت سارے آپ کو ملیں گے، اسپیشلی ریلیٹیو، کہ بھائی او جی یہ تے کم ہی نہیں کرنا آتا جی، یہ تے جناب انج دا ہی ہے جی، یہ تے نصیب ہی ٹھنڈے نے جی، یہ تے محنت ہی نہیں کرتا جی. یہ محنت کون نہیں کرتا؟ کسے پیسہ عزیز نہیں ہے؟ کون سا ایسا بندہ ہے جس کو پیسہ عزیز نہیں ہے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ یار میں کماؤں نا؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میں کھاؤں گا؟ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے حلال پیسہ کھانا چاہیے، حرام نہیں. کیونکہ حرام تو آپ بڑی جلدی کما لیں گے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کا حساب جو آپ نے دینا نا وہ بڑا سخت ہوگا. تو حلال پیسہ جو ہے نا وہ ذرا سلو آئے گا آپ کی طرف. تو جس وقت آئے گا پھر اللہ کے یہاں دیر ہے، دیر تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، پھر آئے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک آئے گا. تو آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا. تو وہ یہ ایک حلال کاموں میں سے یہ بڑا حلال کام، بڑا زبردست قسم کا حلال کام ہے. خیر، تو وہ اس طرح کی ٹانگیں کھینچنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ وہ جی یہ کام جی شروع کیا جی، یہ کیا کام کر لیا جی، وہ دیکھتے ہیں جی، یعنی کہ پھپے کٹنیوں والا کام. اب پھپے کٹنیاں یہ نہیں کہ عورتیں ہی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، بڑی ایسے مردوں کی بھی نیچر ہوتی ہے سیم عورتوں جیسی، ٹھیک ہے نا. عورتوں کے ساتھ رہ کے یا بچپن سے ہی پتہ نہیں ان کو ایسا ماحول ملا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ مردوں کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں. وہ ہر بندے کو دعا دینی چاہیے یار تو یہ کام کرے، اللہ پاک تیرے اس کام میں برکت ڈالے، ٹھیک ہے نا. اتنے تو جناب برکت تو کوئی نہیں پاتا، تو خیر ان کو کہتے ہیں مرچا ضرور پا دیں. تو بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ آگے سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ یہ سے لوگوں کی باتیں آپ کا حوصلہ، آپ اگر تو آپ ہمت والے ہو تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا حوصلہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کے آپ کو اپنا حوصلہ بلند کرنا چاہیے کہ یار یہ ہمارے لیے ایک بڑی بہت اچھی نصیحت ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو ایک تو ہمت سے آپ نے کام لینا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو کچھ کر کے دکھانا ہے. جب کسی آپ نتیجے پہ آپ پہنچ جائیں گے نا تو ان کی زبانیں خود بہت بند ہو جائیں گی، آپ کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی لوگ جو آپ کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد ہی گھومیں گے. تو خیر میں بھی اسی طرح ہی اس میں لگا، مجھے بھی بڑی ساری باتیں سننے کو ملی، یہاں تک کہ یہ کیا ہے، یہ میں نے ایک یوٹیوب چینل اوپن کیا، ابھی کچھ ٹائم ہوا اوپن کیا. تو اس میں بھی اگر کسی کو میں نے غلطی سے بول دیا یار یہ سبسکرائب کر دینا، جیسے ابھی میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، شیئر کر دیں، تو کہنے نے نا وہ غیر تو پھر بھی کوئی تھوڑے بہت چنگے نکل آتے ہیں. اپنوں میں سے تو ایک بندے نے جناب ایسی بات بھی کر دی کہ وہ جی کلک کرنا کی ہو جانا، اچھا ایک کلک نہ ہوا تو کی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. وہ کترا کر کے دریا بنتا ہے، کلک نہ ہوا. ایسے لوگ دنیا میں خام خواہ قسم کے آئے ہوتے ہیں، خام خواہ سمجھتے ہیں تو کون سے میں کون، ٹھیک ہے نا. وہ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے. تو وہ خیر ان کو آپ بندوں کی لسٹ میں گنے نا. وہ یہ سمجھا کریں کہ آپ ایک روح پھر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. روح جو ہے ان کو وہ آپ کی ہیلپ تو نہیں کرے گی نا، وہ سمجھے ایک روح پھر رہی ہے. تو اچھے لوگ بھی آپ کے خاندان میں ہوتے ہیں، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، وہ آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ برے ہی برے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، اپریشیٹ بھی کریں گے، آپ سے آپ کا پوچھیں گے بھی، آپ کو دعا بھی دیں گے. ماشاءاللہ الحمدللہ سے میرے ریلیٹیوز بھی ایسے ہیں، بہت سارے ہیں، اور اچھے بھی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے جو اچھے ہوتے ہیں پھر ان کے بارے میں آپ کو وہ اور بھی لوگ غلط گائڈ کرتے ہیں کہ یار وہ آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، وہ بس اوپر سے ہیں، لیکن الحمدللہ اچھے ہی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے، اللہ جانتا ہوتا ہے. خیر یہ تو ایک چیز آ گئی ذرا اس موضوع سے ہٹ کے. ایسے ہر خاندان میں ہوتے ہیں، میں آپ کو بھی یہ بولوں گا آپ کے خاندان میں بھی ہوں گے. یہ نہیں کہ میں نے آپ سے بات کیا تو میرے آپ کے بھی خاندان میں ہوں گے، ہوتے ہیں. لیکن آپ نے ایسے لوگوں کی باتوں سے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اپنے حوصلے بلند کرنے ہیں. اینڈ دی اینڈ کہ میں نے آ کے اس بات پہ، اس کاروبار پہ آ کے بریک کیوں لگائی؟ بریک اس لیے لگائی کہ مجھے کچھ نظر آنا شروع ہو گیا الحمدللہ سے. پھر میں نیچے سے آہستہ آہستہ میری امپرومنٹ ہونا شروع ہوئی، اور پھر میں مجھے نظر آ رہا تھا تو پھر وہ ماشاءاللہ سے بڑا زبردست قسم کا میرا کام ہو گیا. ہر ویڈیوز آپ نے دیکھی بھی ہوگی، ابھی تو میں نے ساری اپلوڈ بھی نہیں کی، وہ آہستہ آہستہ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا. تو میرے وہ بھائی جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو ہم یار کو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہے کہ بھئی 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں کوئی بھی کاروبار دنیا کا نہیں سٹارٹ ہوتا. ریڈی خالی صرف ریڈی لگا سکتے ہیں، تو ریڈی لگائیں گے. حالانکہ محنت والا کام ہے، کرنا چاہیے. کوئی بھی کام میں نہیں سمجھتا کہ وہ برا ہے، جس میں محنت ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ برا کام ہے. لیکن کیا ہے کہ آپ ریڈی لگائیں گے، آپ خود بتائیں، اپنے گربان میں جا کے آپ خود بتائیں کہ کیا آپ کے ہی گھر والے، آپ کے ہی ریلیٹیوز آپ کو جینے دیں گے؟ اور جی ریڈی لا لی سو، وہ جی کسی کم جگہ نہیں ریڈی اور ریڈی لگانے میں کون سی وہ ہے، لیکن لوگ جینے نہیں دیتے. تو اس میں 2 لاکھ میں 1.5 لاکھ میں ایسا کون سا کاروبار ہے کہ جو بڑا پروفیٹیبل ہو؟ تو وہ ماشاءاللہ سے یہ بڑا زبردست قسم کا کاروبار ہے. یہ سٹارٹنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے، تو الحمدللہ آپ کی محنت ہوئی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دے گا. آپ دیکھیں گے کہ یہ جناب آپ تسی ماشاءاللہ ترقی کی طرف ٹر پو گے. تو اب دیکھیں آپ کوئی بھی فار ایگزامپل کو کاروبار شروع کرتے ہیں تو کم سے کم منیمم آپ کو تقریباً 12-15 لاکھ، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، شاید آپ کی سمجھ میں کوئی ہو کہ 12-15 لاکھ روپیہ لگانے کے بعد 20 لاکھ روپیہ لگانے کے بعد آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، سٹارٹ لیتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہے وہ چلے نہ چلے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور نہ چلے تو وہ آپ کا 15-20 لاکھ روپیہ گیا باڑ میں، ٹھیک ہے. اور کسی نے آگے یہ بھی نہیں کہنا یہ لے لو یار آپ کا تو اتنا پیسہ برباد ہو گیا. خیر یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل اللہ نہ کرے، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، یہ آپ کا پیسہ ڈوب جاتا ہے، آپ اس میں لگاتے ہیں تو اتنے پیسے سے موت نہیں آنی، مر نہیں جانا، ٹھیک ہے. لیکن یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. لیکن الحمدللہ اس کام میں نے اگر 100% لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا تو 95% لوگوں کو میں نے اس میں اپ دیکھا ہے، کماتے ہوئے دیکھا ہے، کامیاب دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو 5% لوگ ہیں اس میں جو ناکام ہوئے، ان کی ناکامی کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ان کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے برڈ تو رکھ لی ہیں، ان کو ٹائم پہ کھانا نہیں دیا. جو اگر کھانا دے بھی دیا ہے تو مطلب صبح ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جناب پورا دن ان کو کوئی حاضری نہیں لگائی ہے وہ، جبکہ ان کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر آپ نے اس میں کامیابی لینی ہے تو آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے، ان کی صفائی کا خیال، ان کی میڈیسن کا خیال. میڈیسن یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بھئی آپ کو ان کو ڈیلی بیسس پہ کوئی دینی ہوتی ہے، دینی نہیں ہوتی. مطلب فار ایگزامپل آپ اگر ان کو ٹائم دیتے ہیں نا تو آپ کو نظر آ جاتا ہے یار یہ برڈ میرا کل تو ایکٹیو تھا، تھوڑی دیر پہلے ایکٹیو تھا، ابھی لیزی ہوا ہے. تو جو آپ کو نظر آئے گا کہ ڈھیلا ہے، اس کو میں اس کا کوئی علاج کرتا ہوں. تو زیادہ تر ان برڈ میں بیماری اگر آتی ہے نا میں بتا دیتا ہوں، کسی کو بخار ہوگا، زکام ہوگا، موشن لگے ہوں گے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا پرابلم، ٹھیک ہے. جو لوگ آپ کو بولتے ہیں نا کہ یہ جی فلانا جی ایسا جو ویسا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس یہی ہے. یہ بھی ہماری طرح ہی ان کے اندر بھی وہ سارا دل گردے پھیپھڑے سارا کچھ ویسا ہی ہوتا ہے. آپ ان کو پراپر ان کی کیئر کرتے ہیں. ہاں کوئی ویسے کسی 100 میں سے کوئی ایک پرندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی اور میجر پرابلم ہو جائے تو ہو جائے، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے. اس کے لیے کیا ہے جی فلیجل ہے، بروفن ہے، اس کے علاوہ مطلب یہی 1-2 آپ کو جو میں نے سیرپ بتائیں یہی ہیں جو انسانوں کے ہوتے ہیں، یہی آپ نے ان کو دینے ہوتے ہیں. تو جب یہ بیمار ہو تو اس کے علاوہ آپ نے بس ان کی صفائی اس کا خیال رکھنا ہے. برتن آپ نے ڈیلی بیسس پہ آپ نے صاف کرنے ہیں، صاف کر کے ان کو اس میں کھانا پانی یہ دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے. تو میرا آج کا یہ ٹاپک تھا کہ آپ کو بتانا تھا کہ آپ یہ کام کس لیے کریں. یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں سوری. تو میں تو آپ کو یہی گائیڈ کروں گا جاتے جاتے بھی کہ آپ کائنڈلی اس کام کو ضرور کیجیے گا.
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے گا. میری اگر ویڈیو یہ پسند آئی ہو تو آپ پلیز لائک شیئر ضرور کیجیے گا, اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی سید افضال حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.